السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے SEC یعنی اسکل انہینسمنٹ کورس۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یونٹ 1 میں آپ کا ہے واحد، جمع، تذکیر و تانیث، ازداد، صفت اور اس کے اقسام۔ تو ایک ایک کر کے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اسے جلدی سے پڑھ لیں۔ دیکھیں، واحد وہ اسم جو کسی ایک فرد یا چیز کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز یا ایک فرد کو جو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال مسجد، لڑکا، بچہ ہے نا، کتاب۔ دیکھیں جمع وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں کو یا افراد کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ مثال مسجدیں، بچے، کتابیں۔ ٹھیک ہے نا، واحد ہو گیا لڑکا اور لڑکے جمع، کتاب واحد، کتابیں جمع۔ ٹھیک ہے نا، بچہ واحد، بچے جمع۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھ لے جمع کی اقسام۔ ادھر دیکھیں جمع کی اقسام کیا ہے۔ جمع سالم، جمع مکسر، جمع الجمع اور اسم جمع۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم کوشش کریں گے کہ شارٹ میں جلدی جلدی پڑھ لیں۔ جمع الجمع، ٹھیک ہے، واحد سے جمع بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر واحد اسم کے حروف میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس صورت میں اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے اسے جمع بنا لیا جائے تو جمع کی اس صورت کو جمع سالم کہتے ہیں، یعنی جمع سالم کہتے ہیں۔ مثلا حاضر سے حاضرین۔ ٹھیک ہے، اس کا جو واحد فارم ہے وہ حاضر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اضافہ کیا گیا ہے آگے، اخیر میں اضافہ کر کے حاضرین بنایا گیا۔ ناظر سے ناظرین، معلم سے معلمین، احسان سے احسانات، اکابر سے اکابرین۔ واحد فارم سلامت ہے اور آگے اضافہ کیا گیا تو اسے ہم کہتے ہیں جمع سالم۔ ٹھیک ہے نا، جمع سالم۔ آسان طریقے سے سمجھے، واحد کے حروف میں تبدیلی کے بغیر آخر میں حروف کا اضافہ کر کے جو جمع بنایا جائے اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جمع مکسر۔ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد اسم کے حروف کی صورت یا ترتیب بدل جاتی ہے، اس میں نہیں بدلتی ہے، اس میں بدل جاتی ہے، یا واحد کے بعض حروف حذف ہو جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں۔ مثلا علم سے علوم، شیطان سے شیاطین، شعر سے اشعار، کتاب سے کتب، سطر سے سطور۔ ٹھیک ہے نا، ابھی سے آسان طریقے سے سمجھے، جمع مکسر یعنی واحد کی صورت یا ترتیب بدل دی جائے اور بدل کر جمع بنائی جائے تو وہ جمع مکسر ہے۔ ٹھیک ہے، اب جمع الجمع دیکھیں ذرا۔ جمع الجمع کو آسان طریقے سے سمجھ لیں، کوئی حروف جمع ہے اور اسے دوبارہ سے جمع بنائی جائے تو وہ جمع الجمع۔ دیکھیں جوہر یہ واحد ہے، جواہر یہ جمع، اور پھر جواہرات یہ بھی جمع، تو یہ آپ کا ہو گیا واحد جمع اور پھر جمع الجمع۔ ٹھیک ہے نا، یعنی جمع سے جمع بنایا گیا تو یہ جمع الجمع۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے۔ تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم جو میل کے لیے استعمال ہو، ہے نا، مذکر کہلاتا ہے، جیسے آدمی، لڑکا، باپ، بھائی، یہ مذکر۔ ٹھیک ہے، پہچان دیکھیں، عام طور پر جن الفاظ کے آخر میں الف یا ہا ہو وہ مذکر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، الف ہا آخر میں اگر ہو تو عام طور پہ وہ مذکر ہوتے ہیں۔ مثال آٹا، دانا، پودا۔ آٹا میں دیکھیں آپ الف ہے، دانا میں ہا ہے اور پودا میں الف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب بات کرتے ہیں مؤنث کی۔ وہ اسم جو فیمیل کے لیے استعمال ہو مؤنث کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں عورت، لڑکی، گائے، ماں، بہن، گھڑی۔ ٹھیک ہے نا، اور اس کی پہچان اگر آپ دیکھ لیں، عام طور پر جن الفاظ کے آخر میں یا ہو جیسے روٹی، ٹوپی، یا پھر تا ہو جیسے چھت یا رات، ٹھیک ہے نا، تو وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ازداد دیکھیں آپ، ازداد یہ ضد کی جمع ہے۔ ازداد یعنی اپوزٹ، الٹا، مخالفت، تو جیسے دن اس کا ضد رات، شام صبح، ٹھیک ہے نا،
اب دیکھیں صفت اور اس کے اقسام، صفت اور اس کے اقسام کی جانب ہم ذرا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے صفت اور اس کے اقسام۔ صفت کی تعریف دیکھیں ذرا، اس میں صفت کی تعریف، اس میں صفت سے مراد وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم کی حالت، کیفیت، رنگت، مقدار یا شکل یا کمیت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں صفت سے مراد وہ الفاظ ہیں جو کسی چیز کی یا کسی اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے۔ اب موصوف دیکھیں، موصوف کی تعریف، جس شخص، چیز یا جگہ کی صفت بیان کی جائے، جس شخص، چیز یا جگہ کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ مثلا جیسے شریف لڑکا، تو شریف جو ہے یہ صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے نا۔ جیسے بدمعاش انسان، تو انسان جو ہے یہ موصوف ہے اور بدمعاش صفت، ٹھیک ہے نا۔ لال مرچ، تو مرچ جو ہے یہ موصوف ہے اور لال صفت، ٹھیک ہے۔ اب اس میں صفت کے اقسام، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری، ہے نا۔ صفت ذاتی کی تعریف دیکھیں، صفت ذاتی وہ اسم ہے جو کسی اسم کے اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر کرے، اس میں صفت ذاتی کہلاتا ہے۔ جیسے سبز جھنڈا، شریر لڑکا، چالاک لومڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لڑکا کیا ہو گیا؟ موصوف، اور شریر صفت ذاتی، ٹھیک ہے نا۔ شارٹ میں ذرا سمجھیں، ہم صفت ذاتی ہم نے کر لیا، اب صفت نسبتی کی بات کرتے ہیں۔ صفت نسبتی وہ الفاظ ہے جو کسی دوسرے چیز سے لگاؤ یا تعلق ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا۔ جیسے ہندوستانی لڑکا، پاکستانی لڑکی، تو یہ صفت جو ہندوستانی ہے یہ صفت نسبتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں صفت عددی، صفت عددی وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کی تعداد یا مقدار معلوم ہو، جیسے 6 گھوڑے، 10 لڑکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صفت عددی، تو 10 کیا ہو گیا؟ صفت عددی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں صفت مقداری کی، یعنی وہ اسم صفت ہے جو کسی اسم یعنی چیز، جگہ یا شخص کے مقدار یا وزن کو ظاہر کرے، چاہے وہ معین ہو یا غیر معین۔ اب دیکھیں، اب اس کے بھی دو اقسام، غیر معین کیا ہے، اب معین کیا ہے، اب سمجھتے ہیں غیر معین اور معین۔ غیر معین یعنی ایسی صفت جس سے مقدار کا اندازہ ہو مگر ٹھیک اندازہ نہ ہو، جیسے بہت پانی، تھوڑا انتظار۔ تو بہت پانی اندازہ تو آپ کر رہے ہیں کہ پانی بہت ہے، لیکن کتنا ہے مقدار کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا انتظار، کتنا انتظار کرنا ہے، تھوڑا تو کتنا، 5 10 یہ مقرر نہیں ہے، تو یہ غیر معین، ٹھیک ہے۔ اب معین کسے کہتے ہیں؟ معین ایسی صفت جس سے مقدار یا وزن ٹھیک معلوم ہو، یعنی 5 کلو سیب، 4 کلو آٹا۔ تو صفت مقداری کے اندر ایک صفت مقداری غیر معین، صفت مقداری معین، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو چیزیں آپ کو میں نے بتا دی۔ اب دیکھتے ہیں صفت ضمیری۔ اب دیکھیں صفت ضمیری کی تعریف، صفت ضمیری وہ الفاظ ہیں جو بطور صفت استعمال ہوتے ہیں، جیسے جو، کیا، کون، وہ۔ مثالیں، وہ لڑکی آئی تھی، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں صفت ضمیری اور صفت اشاری یہ دونوں قریب ہی ہیں۔ صفت ضمیری آپ سمجھ لیں ملکیت کا تعلق بتاتی ہے، جیسے میرا، تمہارا، استفہامیہ یعنی سوال کرنے کے انداز میں، کون شخص ایسا کہہ سکتا ہے نا۔ تو یہ صفت کون جو ہے یہ صفت ضمیری ہے، جو کام تم سے نہیں ہو سکتا اسے کیوں ہاتھ لگاتے ہو، تو یہ صفت ضمیری ہے۔ اب دیکھیں یہ اور وہ، صفت اشاری کیا، یہ اور وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ آپ اہم نقطہ سمجھ لیں، صفت اشاری کے فوری بعد اسم کا آنا ضروری ہے، یعنی یہ وہ کے بعد اگر کوئی اسم نہ آئے تو صفت اشاری کے بجائے ضمیر اشاری بن جاتے ہیں۔ مثال دیکھیں آپ، یہ میرا گھر ہے، تو یہ کے بعد یہاں پہ اسم کے بجائے میرا آ گیا، ٹھیک ہے، گھر کے بجائے میرا آ گیا، تو یہ ضمیر اشاری
بن گیا. ٹھیک ہے.